آج مسلمانان عالم کو کسی بھی احساس محرومی میں مبتلا ہوئے بغیر اس سچائی و دیانت پر ڈٹ جانا چاہیے کہ در حقیقت اسلامی تہذیب اور قرآن و سنت کے اصولوں سے ہی دنیا کی دیگر اقوام کی تہذیبوں کے چشمے پھوٹے ہیں، جبکہ مغربی و مشرقی یورپی ممالک اس حقیقت اور سچائی کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ وہ حقیقت سے منہ چڑاتے ہیں، لیکن انہیں کھل کر اس کا ادراک کرنا چاہیے۔ مورخوں کے نزدیک دنیا میں 5 بڑی تہذیبیں ہیں جن کا سکہ ابھی تک چل رہا ہے۔ ان میں سب سے اول اور اونچے درجے پر اسلامی تہذیب ہے، جس نے انتہائی مثبت اور تعمیری انداز سے دوسری تہذیبوں کو متاثر کیا ہے، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اسلامی تہذیب و تمدن سے ہی ہماری دنیا کی تہذیبوں کے چشمے پھوٹے ہیں، جس نے دنیا کو ترقی و خوشحالی، معیشت اور سیاست کے ان راستوں پر گامزن کیا ہے کہ جس پر قائم رہ کر انسانی فلاح کے تمام دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ رالف والڈو ایمرسن کا مشہور قول ہے کہ کسی بھی ملک کی تہذیب کا صحیح معیار نہ تو مردم شماری کے اعداد و شمار میں، نہ بڑے بڑے شہروں کا وجود، نہ غلے کی افراط اور نہ دولت کی کثرت، بلکہ اس کا صحیح معیار صرف یہ ہے کہ وہ ملک کس قسم کے انسان پیدا کرتی ہے۔ یوں اس سے مان لیا جائے کہ دنیا کی تہذیب کا پیمانہ کسی ملک اور قوم پر مشتمل افراد سے ہی کیا جاتا ہے، تو ساتھ ہی یہ بھی مان لینا چاہیے کہ ہر قوم کی اپنی ایک تہذیبی شخصیت بھی ہوتی ہے۔ ہر قومی تہذیب اپنی انفرادی خصوصیتوں سے جانی جاتی ہے۔ اس نقطۂ نگاہ سے تو دنیا پر یہ بات اچھی طرح سے عیاں ہو چکی ہے کہ ظہور اسلام کے بعد جو قوم اپنی تہذیب و تمدن کے لحاظ سے سب سے زیادہ تہذیب یافتہ مانی جاتی ہے وہ مسلمان قوم ہی ہے۔ آج اگر ہم حیدرآباد کے حالات پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں تو ہمیں لگے گا کہ مسلمان اب دین سے دوری اختیار کرتا جا رہا ہے۔ یہاں کے بعض نوجوان رات بھر جاگتے ہیں اور دوسرے دن دوپہر کے بعد ان کی صبح ہوتی ہے، نہ نماز کی پابندی اور نہ ہی قرآن کی تلاوت۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے جامع مسجد غوثیہ امام باڑہ یاقوت پورہ میں مسجد کمیٹی کے صدر الحاج محمد سراج خان صاحب کی زیر نگرانی 100 روزہ پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جسے کامیابی کے ساتھ مکمل کیا گیا، اور آج سوسائٹی کی جانب سے 100 طلبہ میں مفت سائیکلیں تقسیم کی گئیں۔ اسلامی تربیتی کیمپ ایک ایسا پروگرام جس میں بچوں کو اسلامی تعلیمات، اخلاقیات اور عملی زندگی کے اصول سکھائے گئے۔ روزانہ بغیر کسی تاخیر کے آنے والے 100 خوش نصیب بچوں میں ان کی حوصلہ افزائی کی خاطر سائیکلوں کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ 100 دنوں تک چلے اس کیمپ میں قرآن و سنت کی روشنی میں کردار سازی، عبادات کی درستگی اور روحانی ترقی پر توجہ دی گئی۔ اس کیمپ کا اہم مقصد قرآن کا ترجمہ، تفسیر کے بنیادی اسباق، اسلامی عقائد، احادیث، فقہی احکام پر کام کرنا ہے۔ تاہم آج 16 اگست کے دن اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے یاقوت پورہ کے ایک فنکشن ہال میں شاندار تقریب منعقد کرتے ہوئے طلبہ میں سائیکلوں کے علاوہ ترغیبی انعامات کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر ڈاکٹر محمد مصطفیٰ شریف مہمان خصوصی، ڈاکٹر شجاعت علی صوفی، محمد عبدالشمیم قادری، فیصل بن اشرف، جاوید محمود، واسیع الدین کے علاوہ العظم گروپ آف کمپنیز کے مالک محمد سراج خان کے علاوہ احمد خان بھی موجود تھے۔ آئیے یہاں دیکھتے ہیں کہ طلبہ نے کس انداز میں قرآن کی تلاوت کی۔ 100 کا پروگرام کا ایک چھوٹی سی جھلک وہ آپ کے سامنے دکھائیں گے۔ آئیے میں بلا کسی تاکید پہ ہمارے حافظ زین العابدین صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ زین العابدین صاحب ہماری 100 ڈیز کی پہلی کی جو سوروں کا مظاہرہ کرے گی، ان کو جو 20 سورے یاد دلائے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے ایک چھوٹی جھلک کے طور پر انشاءاللہ پیش کریں گے۔ ٹیم نمبر 1 سورہ کے بچے اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورة الهمزة مكية۔ بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔
الرحمن الرحیم. دعا نمبر 14. کھانا کھاتے وقت کی دعا. اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وارزقنا خیرا منه بسم اللہ وعلا برکت اللہ. دعا نمبر 15. کھانے کے بعد کی دعا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ ينظر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سورة القريش مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دعا نمبر 1. آپس کی ملاقات پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا نمبر 2. سلام کا جواب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا نمبر 3. سوتے وقت دعا. اللہم بسمک اموت و احیا. گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا. بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. دعا نمبر 1. گھر سے نکلتے وقت کی دعا. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. دعا نمبر 9. مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لي ابواب رحمتک الحمد للہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة. دعا نمبر 17. آئینے میں چہرہ دیکھتے وقت کی دعا. اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. دعا نمبر 18. سواری پر سوار ہوتے وقت کی دعا. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. روزے کی نیت نویت ونصوم غدا للہ تعالی. دعا نمبر 29. افتتاح کی دعا. اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی. اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والآمال والاحوال والاجواء. دعا نمبر 34. وسوسوں سے بچنے کی دعا. آمنت باللہ ورسلہ. الحمدللہ کمیٹی کی جانب سے آج 100 سائیکلیں دی جا رہی ہیں.
अच्छा, बच्चों में जो बच्चे कामयाब हुए हैं, जी हाँ। यानी कि इसका तखमीना आपने किस तरह लगाया कि ये बच्चों को ये साइकिलें अता की जाएं? जी देखिए, हमने दो तरह के इसमें पैमाने रखे थे। एक तो पैमाना ये था कि कोई बच्चा अगर 100% या 90% रेगुलर आ रहा है, यानी 100 दिन के अंदर 90 दिन भी आ रहा है, तो हम उसको साइकिल दिए हैं। और जो बच्चे पूरा हमारा जो सिलेबस था, एक सिलेबस है अहले सुन्नत सोसाइटी की जानिब से एक किताब बनाई गई है जिसके अंदर तमाम अहादीसें और कुरान की सूरतें और बहुत सारी चीजें मौजूद है। तो जो बच्चों को याद करवाई जा रही थी, तो जो बच्चे उसको याद किए, अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी हमने साइकिल दी है। अब जबकि 300 बच्चे करीब आपकी मस्जिद से रुजू हुए थे, जो तालीम हासिल करने आए थे, या फिर डिसिप्लिन को आपने उनके अंदर भरने की कोशिश की थी, तो ऐसे में आपने उन बच्चों को देखकर क्या अंदाजा लगाया कि हमें और आगे क्या करना चाहिए, हमारे आगे के जो इक़दाम रहेंगे वो किस तरह रहेंगे, इसके बारे में आपने क्या सोचा? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह जब बच्चे आए थे तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, फजर में क्योंकि आमतौर पर क्या है, फजर में बच्चों को आने के लिए मुश्किल हो रही थी, तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे कम होते गए और उसके बाद जो है ना तकरीबन 100 कुछ चिल्लर आने लगे, जिसमें से 100 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए। लेकिन हमारे मस्जिद के अंदर अल्लाह के फजल करम से मगरिब का इशा भी जो है ना बच्चों की तालीम का इंतजाम है, तो बहुत सारे बच्चे बिल्कुल फ्री इंतजामी कमेटी की जानिब से, तो उसमें बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं। और हमारा ये वो है इंशाअल्लाह ताला कि फ्यूचर के अंदर हम जो मगरिब का इशा बच्चे आ रहे हैं उनके लिए भी कुछ इनामात रखेंगे ताकि वो लोग भी अच्छा शौक से तालीम हासिल करें। तो जनाब एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, इसका जवाब मैं ईमानदारी से चाहता हूँ। देखिए, जो जिन तलबा को या फिर आप बोलिए बच्चों को आपने मस्जिद तक आने की दावत दी, क्या इन बच्चों में आपने महसूस किया कि वो साइकिल के लिए आ रहे हैं? देखिए, हमने जिस वक्त तालीम दे रहे थे बच्चों को, हमने उनको बार बार ये कहा कि बच्चों, ये जो आपको साइकिल दी जा रही है, आप ये मत समझिए कि आप साइकिल के लिए आ रहे हैं, बल्कि हमने उनकी तरबियत इस तरह से की, आप अल्लाह के लिए आ रहे हैं और ये देने वाला अल्लाह है। आज साइकिल और अल्लाह चाहा तो आपको मोटरसाइकिल देंगे, अल्लाह तआला कार भी दिलाएगा। हमने उनकी तरबियत की, हमने उनको ये नहीं बताया कि आपको साइकिल इनाम में मेरे साइकिल की खातिर आइए, बल्कि हमारी मुकम्मल तालीम ये थी कि उनको तरबियत मिले। तो हम बार बार ये कहे कि नमाज नमाज पढ़ना जरूरी है, आप लोग नमाज पढ़िए, अल्लाह देने वाला है, ये आपको इनाम मिल रहा है, लेकिन आपका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ने वाला है और आप नमाज के पाबंद बनेंगे तो अल्लाह आपका करम करेगा और अल्लाह अपनी नेमतों से मालामाल करेगा। तो ये हमने उनको तरबियत दी अल्हम्दुलिल्लाह। ये 100 दिन का प्रोग्राम मैं समझता हूँ आसान नहीं रहा होगा, बड़ा मुश्किल रहा होगा बेशक। तो इस सफर में आपको क्या क्या तकलीफें आई और फिर इन्हें किस तरह दूर करने की काविशें की जाएंगी मुस्तकबिल में? अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, जो वेलफेयर सोसाइटी है, अहले सुन्नत वेलफेयर सोसाइटी, इन लोगों का एक ऐसा तरीकाकार इन्होंने एक इजाद किया, बल्कि ऐसी काविश उन्होंने की कि बच्चों में जो है ना अलग अलग टीम बना दिए, उसमें टीम लीडर बना दिए और एक बड़ा कप उनके लिए इनाम के तौर पर रखा गया कि जो भी टीम के लोग आएंगे उनके कैप्टन को ये कप इनाम के तौर पर दिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस साइकिल को छोड़कर दूसरे ऐसे तरगीब इनामात रखे ताकि बच्चों में जो है ना कंपटीशन पैदा हो और वो लोग जो है ना हर हफ्ता और वो लोग जो है ना कंपटीशन के तौर पे मस्जिद को आए। तो इस तरह एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, ये तो रही दीन की तरफ बच्चों को लाने की काविश है, तो ऐसे में दुनियावी तालीम के बारे में आपने क्या सोचा? मसाबकती दौर है, तो इसमें आप और क्या इस्लाहात लाने की जरूरत महसूस करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, उसके लिए तो लोग स्कूलों को जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। बच्चे दूर अगर है तो वो लोग दीन से दूर है, नमाजों से दूर है, तो हमारी कोशिश ये रही कि वो लोग दीन के मस्जिदों के करीब आए, नमाजों की पाबंदी हो जाए और इब्तिदाई जो दीनी तालीम हासिल हो उनको, ये हमारा मकसद था। तो आपका कहना यही है कि जो कुरान पढ़ता है वो कभी नाकाम नहीं होता? बेशक दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी इसमें मौजूद है। जो प्रोग्राम 100 दिन का मुनक्कद किया गया, इसमें क्या क्या किया गया और किस तरह इसे पाए तक लाया गया, इस बारे में रोशनी डालिए। इसका बुनियादी मकसद ये है कि जो बच्चे दीन से दूर है और जो नई नस्ल है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े लोगों को तो दीन मालूम है, बच्चों को भी दीन मालूम हो, ताकि जब ये बच्चे बड़े हो जाए तो दीन पे कायम रहे।
علامہ اقبال فرماتے ہیں قوم مذہب سے ہے، مذہب نہیں تو قوم بھی نہیں. تو اس وجہ سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو قوم ہے اس کو مذہب کی تعلیم حاصل ہو، اسلام کی تعلیم حاصل ہو، جو حق دین حق ہے. تو اس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم ایک چھوٹا پروگرام بنائے، IFP اسلامک فاؤنڈیشن پروگرام، جو اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے چلایا جاتا ہے. اس میں ہم 8 سال کے اوپر کے بچوں کو ایڈمیشن دیتے ہیں. اس کے بعد عمر کی کوئی قید نہیں، اگر کوئی 70 سال کے بھی ہے انہوں بھی جوائن کر سکتے ہیں پروگرام. یہ خالی ایک ترغیب ہے کہ بھائی بچے آپ آئیں گے تو آپ کو سائیکل ملیں گی. یہ جو ہے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اپنے بچے کو جو ہے نماز کی عادی بنانے کے لیے ان کی جانماز کے نیچے شکر کی پوڑی رکھ دیتے تھے. تو انہوں جو ہے شکر کی آس میں نماز پڑھتے پڑھتے اتنے بڑے بزرگ بن گئے. آج ان کے جیسا بزرگ نہیں ہے دنیا میں، انسان ہی ہے، اتنے بڑے بزرگ بن گئے. مگر یہ ایک چھوٹی شکر اتنا کام کر گئی. تو ہم ان کی سنت پہ، ان کی والدہ کی سنت پہ ہم یہاں پہ سائیکل کو لے کے آئے. یہ سائیکل بتا کے ہم بچوں کو مسجد کو بلاتے ہیں. اس کے بعد ان کو جو ہے 20 سورج یاد دلاتے ہیں، 40 حدیثیں یاد دلاتے ہیں، اذکار نماز یاد دلاتے ہیں اور تجوید کے ساتھ قرآن شریف پڑھاتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ بنیادی تعلیم ہے. کم سے کم ایک مسلمان کو جو ہے نماز پڑھنے کے لیے چند سورہ معلوم ہونا چاہیے. زندگی گزارنے کے لیے سرکار کے فرمان جو حدیث میں ہیں اور روزمرہ کی جو دعائیں ہیں، یہ سب چیزوں سے بچہ واقف ہو جائے تاکہ اپنی زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے اسلام پہ چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارے. بس یہ جو 100 دن کا پروگرام رکھا گیا تھا، اس میں اس کے اغراض و مقاصد کیا تھے اور بچوں کو کس طرح اس طرف راغب کیا گیا؟ اس پروگرام کو رکھنے کا مقصد صرف اور صرف بچوں کو دینی تعلیم اور بچوں کو مسجد کی طرف راغب کرنا تھا. جو بچے فجر میں ماں باپ ان کو جو اٹھا کے بھیجائے، قابل تعریف ہے وہ ماں باپ. جو بچے صبح میں فجر کی نماز کے لیے 4:30 بجے جو ٹیم لیڈر تھے، وہ بچے اپنے جو بھی ٹیم کے بچے تھے ان کو بھی وہ لوگ گھروں سے اٹھا کے مسجد تک لے کے آئے. الحمدللہ یہ پروگرام کامیاب ہوا. اللہ کے کرم سے 100 بچے اس کے اندر کامیاب ہوئے. 270 بچے ہمارے پاس ایڈمیشن لیے تھے. اس میں سے 100 بچے 100 دن پورے سیلیبس کے ساتھ کمپلیٹ کرے وہ لوگ، اور فجر کی نماز کے ساتھ الحمدللہ. اب جبکہ سماج میں، ہمارے سماج میں، مسلم سماج میں لوگ دین سے دوری اختیار کرتے جا رہے ہیں، ایسے میں آپ لوگوں کو کیا سوچی کہ بچوں کو اس طرف راغب کیا جائے؟ یہ کاوش ہے اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے ہے. وہ ہمارے پاس رجوع ہوئے اور کمیٹی کے اندر بات ہوئی کہ اس پروگرام کو ہم پروموٹ کریں، اور دوسرے بھی مساجد سے ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہر مسجد میں ایسا پروگرام ہو اور ہر مسجد کے بچے، ہر محلے کے بچے اس کا فائدہ اٹھائیں. جو 100 سائیکلیں دی جا رہی ہیں وہ کس کے اشتراک سے دی جا رہی ہیں؟ مسجد کمیٹی کی جانب سے دی جا رہی ہیں. اس میں کسی اور کا اشتراک نہیں ہے؟ نہیں، مسجد کمیٹی کی طرف سے ہے. تو صدر صاحب آپ سے اور ایک سوال ہے کہ جب دین کی طرف لوگوں کو راغب کیا، خصوصاً چھوٹے بچوں کو، تو ایسے میں جو لوگ بڑے ہیں، جو لوگ بزرگ ہیں، وہ بھی آج دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ایسے حضرات کو آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ بس ان کی ایک ہی اطلاع دے رہے ہیں کہ وہ لوگ بھی مسجد کو آئے اور مسجد کے اندر پروگرام رکھیں گے. بڑوں کے لیے بھی انشاءاللہ جلسے وغیرہ رکھ کے ان کو بھی راغب کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ.